جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، جو امام حسین کی خدمت کرتا ہے وہ شخص عزت دار ہوتا ہے، اور عزت کربلا کے بعد اسی کے لیے ہے کہ جو حسین کا ماننے والا ہے۔ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں؟ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ فرش ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے۔ یہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو ہمیں جسمانی غذا بھی عطا کر رہا ہے اور روحانی غذا بھی ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان ایام عزا میں، ان مجالس میں ہم جہاں اپنے وجود کو امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہماری ایک کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، جو آل محمد علیہ السلام کے در پر آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستہ فراہم کیا جائے تاکہ اس فرش عزائے حسین کی جنت میں ان کا بھی داخلہ ہو سکے۔ عزیزو، امام حسین کا کرم یہ ہے، امام حسین کی عنایت یہ ہے کہ آج کا کرونا کے بعد کا زمانہ، لوگوں کی نوکریاں چھوٹ گئیں، لوگوں کی تجارت خراب ہو گئی، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں حصہ لیتا ہے، جو حسین کی عزاداری میں خرچ کرتا ہے، آل محمد بیان کرتے ہیں کہ جو 1 درہم خرچ کرتا ہے، خدا اس کی خدمت میں خدا اس کا اجر یہ عطا کرتا ہے کہ جو 1 درہم خرچ کرے حسین کے لیے، حسین کی بارگاہ میں، اللہ 70 گنا اسے واپس کرتا ہے۔ پھر میں آپ کے سامنے قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مل جل کے جماعت کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں۔ عظمت عزیزان گرامی، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا صدقہ ہے کہ فرش عزا پہ آپ آتے ہیں مجلس سننے اور اتنی صلوات پڑھ لے جاتے ہیں، اور اس صلوات کا فائدہ قبلہ اکثر مجالس میں بیان کرتے ہوں گے۔ ایک ثواب کا فائدہ میں آپ کی خدمت میں صلوات پڑھنے کا فائدہ بتا دوں حدیث کی روشنی میں کہ جو شخص محمد و آل محمد پر 1 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو جس وقت ایک شخص محمد و آل محمد پر جیسے ہی درود پڑھتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اور اس وقت سے لے تک جب تک وہ شخص زندہ رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ فرشتہ اس کی طرف سے استغفار کرتا ہے۔ جب وہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو سگے سے سگا رشتہ دار بھی مٹی ڈال کر اپنے گھر چلا آتا ہے، لیکن یہ فرشتہ مونس و ہمدم بن کر اس کی قبر میں اس کا دوست بن کر اس کا سہارا بنتا ہے۔ جب یہ انسان جب یہی انسان محشر کے میدان میں جب لایا جائے گا تو یہی فرشتہ کہ جو اس صلوات پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے تحفتاً اس کی خدمت میں پیش کیا، وہ محشر کے میدان میں ہر جگہ اس کا سہارا بنے گا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ایک صلوات آپ دیکھیں حسین کے ذکر کا صدقہ کہ ایک مجلس میں 8 10 5 مرتبہ تو کم سے کم صلوات آپ پڑھ ہی لیتے ہیں، تو کتنے فرشتے امام حسین کے ذکر کے صدقے میں اللہ نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ بے روزگار زمانے میں اگر کسی کو روزی کی دولت چاہیے تو وہ حسین کی مجلس میں آئے، حسین کی عزاداری میں آئے، حسین کا ذکر کرے۔ میں حدیث امام صادق کی تلاوت کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ہمارے در پہ آتا ہے، جو ہماری خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد ہماری حدیثوں کو سنتا ہے، حدیثوں کو سننے کے بعد حدیثوں کو یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد دوسروں تک ہماری حدیثوں کو پہنچاتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کے راستے کھول دیتا ہے اور وہاں سے اس کے لیے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان تک نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے اپنے رزق کی برکت کے لیے مل جل کے بلند ترین صلوات۔
گرامی، مسلسل حدیث رسول ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہے۔ ہم چراغ ہدایت کے تلے فرش عزا کے زمین کے آسمان پہ بیٹھ کر امام حسین کے ذکر سے اپنے آپ کو قریب کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے حوالے سے استغفار اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ امام حسین کے ذکر کے توسل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نجات کی کشتی کا مسافر بنانا۔ یہ وہ چوکھٹ ہے، یہ وہ در ہے کہ اگر عاشور کی شب جناب حر پوری زندگی حسین سے الگ رہے، لیکن ایک شب عاشور انہیں احساس ہو گیا کہ جنت تو حسین کی چوکھٹ کا نام ہے، شاید جملہ پہنچا نہیں آتا، ایک شب لمحے بھر کی فکر ہے۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے مجالس میں کہ ایک لمحے کی فکر کرنا صدیوں کی عبادت پر بھاری ہے۔ ایک لمحہ انسان اگر غور و فکر کر لے تو وہ صدیوں لمحات جو فکر میں گزار دے تو وہ سینکڑوں سال کی عبادت۔ عزیزان گرامی، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جس کے پاس تقویٰ ہوگا وہی عزت دار ہوگا، اسی کے پاس عزت ہے، وہی لائق ادب ہے، وہی لائق احترام ہے۔ ہم آل محمد کے چاہنے والے پوری زندگی ایک دولت پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اس دولت کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، پوری زندگی ایک دولت پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اس دولت کا نام ہے ولایت علی۔ کا نام لینا بھی ثواب ہے۔ ایک دولت، ایک ثروت، ایک اقتدار۔ علی کے چاہنے والے جب ولایت علی کے سورج کی روشنی کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو پھر کسی اندھیرے کے قریب جا کر بھی خوفزدہ نہیں ہوتے۔ کیا جملہ نہیں پہنچا دیجیے؟ اگر علی کی ولایت سے اپنے آپ کو قریب کر لیتے ہیں، ایک شخص 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، اگر جملہ پہنچ گیا تو ایک ایک شخص کی میں تائید چاہتا ہوں۔ آیا آل محمد کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ مولا میں بہت غریب ہوں، بہت فقیر ہوں، مقروض ہو گیا ہوں، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، مولا میری غربت کا یہ عالم ہے کہ اب زندگی کا گزارنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی امام نے اس چاہنے والے کے جملے کو سنا، مولا نے کہا کہ میں تو تجھے بہت دولت مند دیکھ رہا ہوں، میں تو تیرے اندر بہت سی دولتیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، بھی میری غربت کا مذاق اڑائیں گے؟ میں اتنا مقروض ہوں کہ جس راستے سے گزر جاؤں، جس سے میں نے قرض لیا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو چھپا کر میں گزرتا ہوں۔ مولا نے کہا لیکن میں تو تیرے اندر دولت دیکھ رہا ہوں، تو اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا کیسی باتیں کر، اگر جملہ پہنچ جائے تو ہاتھوں کو بلند کر کے علی کی ولایت کو سلام کرنا۔ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں اپنی غربت کا شکوہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتا کہ میں اگر ابھی پوری دنیا کی دولت تجھے دے دوں اور تیرے پاس ایک ایسی دولت ہے، اگر میں وہ دولت تجھ سے مانگوں تو تو دے گا؟ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، چہرے آپ کے گلاب جیسے کھلنے لگے، اور یہی علی کے چاہنے والوں کا معیار بھی ہے۔ مولا نے کہا میں تجھے پوری دنیا قدموں میں ابھی دے دوں گا، لیکن ایک دولت جو تیرے پاس ہے وہ میں تجھ سے مانگ لوں گا، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا مولا بظاہر کوئی دولت تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ مولا نے کہا کیسی باتیں کر رہا ہے، میں ابھی اسی لمحے پوری دنیا کا اقتدار تیرے قدموں تلے دے دیتا ہوں، تو وہ دولت مجھے دے۔ اس نے کہا مولا کون سی دولت آپ مانگ رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ ہم آل محمد کی ولایت جو تیرے دل میں ہے، زندہ باد، مولا سلامت رکھے، جو آل محمد کی ولایت محبت تیرے دل میں ہے وہ تو ابھی مجھے دے، میں پوری دنیا کی دولت تجھے دوں گا۔ اس نے کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کی حکومت بھی قدموں میں آ جائے ہم یہ دولت نہیں دے سکتے۔ مولا نے کہا جب اتنی عظیم دولت ہے تو کیسی غربت تیرے پاس؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔
اگر یہ دولت تو مجھے دے دے میں ساری دنیا کی دولت تجھے دے دوں گا۔ نوجوانوں، کبھی بھی آل محمد کی محبت اور ولایت کو محسوس کر کے اپنے وجود کو غریب محسوس نہ کرنا، یہ تو بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ اچھا، علی کے نام پر آپ جو خوش ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، اور بغض علی کے کینسر کے جو پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ سانسیں لے رہے ہیں، وہ علی کے فضائل سن کے جو گھبرا جاتے ہیں، اس میں ان کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے خون سے مجبور ہیں، آپ اپنے لہو سے مجبور ہیں۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ سبھی اس کشتی میں شامل ہو جائیں۔ آل محمد کی محبت پہ مسکرانا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کے بابا کی ولایت، حسین کے بابا کی محبت جو ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، یہ کیسی عظیم دولت ہے۔ اچھا، آپ آل محمد کے چاہنے والے ہیں، آپ کے درمیان میں فضائل علی پڑھ رہا ہوں، امام حسین کی سلطنت کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے کہ یزید کے دربار میں جا کے علی ولی اللہ کہا جائے، شاید جملہ نہیں پہنچا دیدانے کے لیے۔ کمال تو تب ہے کہ جب آپ آل محمد کے دشمنوں کے درمیان جا کر کہیں نعرہ حیدری۔ کمال تو تب ہے کہ جب آپ ایسے قبیلے میں جائیں کہ جہاں پہ سب علی کے دشمن ہیں، جہاں پہ ولایت علی کا نام سن کر لوگ گولیوں سے آپ کو بھون دیں، وہاں پہ جا کر اگر علی کا نام لے لیا جائے تو یہ کمال ہے۔ اچھا، میں کبھی کبھی نثر کے ساتھ علی کی ولایت کے صدقے میں اللہ نے شاعری کا فن بھی مجھے عطا کیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اب نظم کے حوالے سے بھی کبھی میں کچھ آل محمد کی مدح کرتا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں، محرم میں، عزاداری کے جلوس میں، جہاں آل محمد کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو بغض علی کی کائی اپنے دل میں جمائے ہوئے ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ختم کیسے کرتے ہیں؟ اپنے جسم میں، اپنے بدن میں سوسائڈ بم لگا کر جلوس میں چلے جاتے ہیں اور اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے علی والوں کو، حسین والوں کو ختم کر دیا جائے۔ عزیزوں، ان کو ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں، اپنے حصہ نظم کا سہارا لے کر یہاں سے لے تک وہاں تک میں بہت آسان اردو میں ایک میسج دوں گا۔ اگر اردو آپ کو سمجھ میں آ گئے تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے علی کی ولایت کو سلام پیش کیجئے گا۔ جو لوگ بم لگا کر جلوس میں شریک ہوتے ہیں، عزا خانے میں جا کر آل محمد کے عزاداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے، بتا رہا ہوں یہ نسخہ میں ہر کسی کے لیے، بتا رہا ہوں یہ نسخہ میں ہر کسی کے لیے، علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے۔ شاید جملہ نہیں پہنچا میرے سرکار۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کے ہاتھوں کو اور چہرے کو میں دیکھوں۔ عباس بھائی، آپ اپنا کیمرہ گھما کے ادے پور کے لوگوں کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیجئے گا۔ آخری فقرہ، بتا رہا ہوں یہ نسخہ میں ہر کسی کے لیے، علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے۔ بموں سے شیخ جی تم خود کو کیوں اڑاتے ہو؟ بموں سے شیخ جی تم خود کو کیوں اڑاتے ہو؟ بموں سے شیخ جی تم خود کو کیوں اڑاتے ہو؟ علی کا بغض کافی ہے خودکشی کے لیے۔ بتا رہا ہوں یہ نسخہ میں ہر کسی کے لیے، علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے۔ بموں سے شیخ جی تم خود کو کیوں اڑاتے ہو؟ علی کا بغض ہی کافی ہے۔ اب جو عشق علی رکھ کے خاموش ہیں، میں ان کے لیے مصرعے پیش کر رہا ہوں کہ بموں سے شیخ جی تم خود کو کیوں اڑاتے ہو؟ علی کا بغض ہی کافی ہے خودکشی کے لیے۔ زبان کٹا کے یہ سب کو بتا گئے میسم، زبان کٹا کے یہ سب کو بتا گئے میسم، کلیجہ چاہیے رومان عاشقی کے لیے۔
جو پچھاڑے وہ علی ہے، در خیبر کو انگلی سے اکھاڑے وہ علی ہے، ہم جن کے غلام وہ علی ہے، نعرہ حیدری۔ علی کی ولایت رکھ کر کبھی بھی تنہا محسوس نہ کیجیے گا۔ علی کی ولایت اکیلے سمندر ہے، علی کی ولایت اکیلے لشکر ہے، علی کی ولایت وہ آسمان ہے کہ جس آسمان کے تلے بارش ہوتی ہے تو رحمت کی۔ ابھی کسی نے کہا علی حق ہے، ابھی کوئی صاحب نعرہ لگا رہے تھے علی حق ہے۔ چلیے اسی علی حق کو میں اور آگے بڑھاتا ہوں۔ بے ساختہ مجھے یاد آ گیا علی کا ایک ایسا چاہنے والا کہ جو کہتا تھا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ رسول اللہ کی حدیث ہے علی مع الحق والحق کو کیا کہنے، مجلس سننے کا فائدہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ مجلس کے مدرسے میں بیٹھ کر بنا حدیث یاد کیے ہوئے ہماری قوم کو حدیثیں یاد ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے علی مع الحق والحق مع علی۔ حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ، اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے، اللہ اس کو یزید اور یزید کے گھرانے کے ساتھ محشور کرے۔ یہ اتنا بڑا دشمن اہل بیت تھا کہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس کے سامنے جب تک کسی علی کے شیعہ علی کے چاہنے والے کا خون نہیں پیش کیا جاتا تھا تب تک یہ دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم، پیالے میں علی کے چاہنے والے کا خون رکھا جاتا تھا، اسے پیتا تھا یہ۔ اور اس نے اپنے دور حکومت میں ایک اعلان کرا دیا کہ اب اگر میری حکومت میں، میں جہاں رہتا ہوں اس پورے شہر میں، اس پورے اقتدار میں میرے، کوئی بھی اگر علی کا نام لے تو اسے زندہ قتل کر دیا جائے، اسے ایسی سزا دی جائے کہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کرے اور علی کا نام نہیں لے۔ ایک علی کا چاہنے والا ابو دمام، اعلان کیا ہوا کہ کوئی علی کا نام نہیں لے گا، کوئی علی علی نہیں کرے گا۔ ابو دمام نے کہا کہ اچھا میرے علی کے نام کو تم مٹانا چاہتے ہو، علی کے نام سے روکنا چاہتے ہو، علی کا نام تو ایک طرف، میں مکمل حدیث پڑھوں گا۔ اعلان کیا ہو گیا کہ کوئی گھر کے اندر بھی علی کا نام لینے والا اگر مل گیا تو اسے بھی باہر لا کر سزا دو، موت کے گھاٹ اتار دو۔ ابو دمام اپنے گھر سے باہر نکلے اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد چوک چوراہے پر آئے اور آنے کے بعد کہتے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، مل کے بولے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، جو حجاج بن یوسف کے دسترخوان کے ناجائز کیڑے مکوڑے تھے، انہوں نے جب ابو دمام کو دیکھا کہ اعلان تو یہ ہوا ہے کہ کوئی علی کا نام نہ لے اور یہ ببانگ دہل علل اعلان یہ چوک چوراہے پہ آ کر کہہ رہا ہے، اور پولیس کو دیکھ کے اور اس کی حکومت کے جو سپاہی تھے اس کے قریب آ کے کہہ رہا ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ یہ تمام پریشان کہ علی والے کے پاس آخر طاقت آتی کہاں سے ہے؟ آئے جملہ نہیں پہنچا میرے سرکار۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ سپاہیوں نے پکڑا اور پکڑ کے حجاج بن یوسف کے دربار تک لے کے آئے۔ پورے راستے یہ کہتا رہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ سپاہی کہہ رہے ہیں کہ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہتا ہے پوری زندگی ہم جیتے ہی ہیں علی سے ملاقات کرنے کو۔ علی نے حجاج بن یوسف کے دربار تک آیا۔ جیسے ہی حجاج بن یوسف کے دربار کا جو انٹری گیٹ تھا وہاں پہ علی کے اس چاہنے والے نے قدم رکھنے سے پہلے کہا علی حق کے ساتھ۔ جس حکومت میں یہ اعلان کرا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی علی کا نام لے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، آج علی کا یہ چاہنے والا ابو دمام اس حجاج بن یوسف کے دربار میں آتے ہی جیسے اس نے علی کا نام لیا، مملکت کی حکومت کی جو سلطنت کی جو پوری قوت تھی وہ ہلنے لگی۔ حجاج کو دیکھا ابو دمام نے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ چونکہ علی والا تھا سوسائٹی میں عزت دار تھا۔ شاید جملہ نہیں پہنچا میرے سرکار۔ اہل بیت کے چاہنے والے جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں عزت دار ہوتے ہیں۔ ادے پور میں بھی آپ کی ایک شناخت ہے،
آپ کی ایک پہچان ہے۔ یہ کیسے پہچان بنی؟ یہ اہل بیت کی ولایت کے صدقے میں دو چیزوں سے کبھی کمپرمائز نہیں کرنا، ایک علی کی ولایت کے ساتھ اور ایک حسین کی عزاداری کے ساتھ۔ توجہ فرمائیے، وہ دولت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ایسے موقع پر عطا کی ہے کہ جس کا ہم پوری زندگی بھی شکریہ ادا کریں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ابو تمام کے چہرے کو جیسے ہی حجاج بن یوسف نے دیکھا فوراً احترام میں کھڑا ہو گیا، وتھ ریسپیکٹ ویلکم کر رہا ہے۔ ابو تمام قریب آئی، اپنے سپاہیوں کو حجاج بن یوسف نے دیکھا اور دیکھ کر کہتا اسے پکڑ کے کیوں لے کے آیا ہے؟ کہا کہ آپ نے نہیں سنا یہ کہہ رہا ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے بات تو میں نے صحیح کہی تھی کہ جو بھی کہے گا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن ابو تمام ایک عزت دار آدمی ہے۔ تو اس کے جو وزیر تھے، جو اس کے مشیر ایڈوائزر، تو اس نے کہا کہ اگر تو اس وقت دربار میں اسے سزا نہیں دے گا تو پھر جو تیرا خوف ہے، جو تیرا ڈر پورے شہر میں بسا ہوا ہے، لوگ سمجھیں گے تیری بات کا کوئی ویلو ہی نہیں ہے، تو اسے سزا دے۔ تو حجاج بن یوسف نے ابو تمام سے کہا ابو تمام معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہا علی حق کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ اور اس علی کے دشمن کی سرکار میں، اس کے دربار میں آ کر ببانگ دہل کہہ رہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ جیسے ہی اس نے علی کے نام کا نعرہ لگانا شروع کیا، سارے درباری غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اسے نہ کوئی خوف، نہ کوئی دہشت، نہ کوئی وحشت ہے۔ یہ علی کا نام لے کر بالکل مرد مجاہد کی طرح حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا رہا ہے کہ تم اپنے اس کرائے کے سپاہیوں پر ناز کرو، مجھے علی کی محبت پر اعتبار ہے۔ توجہ فرمائے، ایک اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھو معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، چونکہ تم سے ہمارے روابط ہیں، تم بہت عزت دار آدمی۔ اس نے کہا نہیں، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، تو اپنا فیصلہ واپس لے، ہم علی کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بہرحال سزا مقرر ہوئی کہ اسے کوڑے مارے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی سزا کا اعلان ہوا، ایک سپاہی آگے بڑھا، اس نے ایک چامک لگایا۔ اس ابو تمام نے بلند آواز سے کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ وہاں تو چامک لگ رہا تھا، یہاں ولایت کو محسوس کر کے میرے ساتھ آپ کہیں۔ دوسرا لگا، اس نے پھر کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ پھر چامک لگا، یہاں تک کہ 70-80 مرتبہ جب اس کے سپاہی مار مار کے تھک گئے، لیکن یہ ابو تمام اپنے اس وظیفے سے پیچھے نہیں ہٹا، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ہاں، لہو اس کے بدن سے باہر نکلا، جسم میں کمزوری آئی، آواز میں نقاہت آئی۔ اب دھیرے سے کہہ رہا ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ایک وزیر آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے حجاج ایسا کر، یہ تو اب یوں ہی مر جائے گا، اب اسے سزا نہ دے، اب اسے کوڑے نہ مار، اس لیے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ تیری حکومت، تیرے دربار میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر تیرے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ اتنے محترم، اتنے مقدس، اتنے عزت دار شخص کو تو نے اپنے دربار میں مار دیا ہے، تو اسے اس کے گھر بھیج دے۔ حالت یہ ہے کہ یہ گھر پہنچے گا گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں مشورہ تو اچھا دے رہا ہے۔ اس نے اس کو اس کے گھر بھیج دیا۔ اب حجاج بن یوسف کے گھر سے جیسے ابو تمام اپنے گھر میں آئے، اپنے چھوٹے سے حجرے میں علی کا چاہنے والا قدم رکھتا ہے، علی کی ولایت میں بہے ہوئے لہو سے وضو کر کے اس نے ایک مرتبہ کہا یا علی المدد۔ جملہ پہنچنا چاہیے میرے سرکار۔ اس نے کہا یا علی مدد کیجئے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا یا علی بس اتنی طاقت مجھے عطا کر دے، یا علی اتنی طاقت مجھے عطا کر دے کہ ایک مرتبہ پھر میں حجاج کے دربار میں جا کر کہوں علی حق کے ساتھ۔ توجہ فرما عزیزان گرامی، اس نے کہا یا علی ایک مرتبہ مجھے اور طاقت اتنی دے دیجئے، اتنی زندگی میں مجھے مہلت دے دیں کہ میں پھر آپ کے دشمن کے دربار میں جاؤں اور جا کر کہوں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ابھی اس نے علی کو مدد کے لیے پکارا ہی تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندھیرے گھر میں سورج کی روشنی کی طرح ایک سورج طلوع ہوا۔ اب جو اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کا مولا امیر المومنین، امام المتقین، یاسر الدین، ابو تراب،
फलक जनाब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसे इसने महसूस किया कि कोई आया है, इसने सर को उठाया। मौला ने कहा कि मेरे चाहने वाले, इतनी ही सी तुझे मोहलत मांगनी थी, तू परेशान हो गया, तूने मुझे बुला लिया, क्यों परेशान होता है? कहा मौला मैं इस ज़ख्म की वजह से परेशान नहीं हूँ, ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए एक ज़ेवर है जो मैं कब्र में भी फरिश्तों को दिखाऊंगा, महशर में भी फरिश्तों को दिखाऊंगा, जन्नत में भी जाके वहाँ मैं लोगों को दिखाऊंगा कि अली के इश्क में अल्लाह ने इतने ज़ेवर अता कर दिए। हाय सुभान अल्लाह, जुमले की कदर करना चाहिए अज़ीज़ान गिरामी। इसने कहा मौला इस ज़ख्म की कोई अज़ियत नहीं है, मगर मौला इतनी ताकत, इतनी ज़िंदगी दे दीजिए कि एक बार फिर मैं हज्जाज के दरबार में जाऊं और जाकर कहूं अली हक के साथ, हक अली के साथ। अज़ीज़ान गिरामी, यदुल्लाह ने, अल्लाह के हाथ ने इस अबू दम्माम के बदन पे अपने हाथ को मस किया। जहाँ जहाँ अली का हाथ रखता गया, अली ने जहाँ जहाँ हाथ रखा, ज़ख्म मुंदमिल होता गया। अभी जो इसकी उम्र 60 साल थी, अली ने कहा कि ए अबू दम्माम, मैं फ़कत तुझे मोहलत नहीं दूंगा, जा, मैंने तुझे 40 साल और ज़िंदगी दे दी। अली से अगर आज खैरात मांगनी है तो मैं एक एक चेहरे को देखना चाहता हूँ। जरा मिलजुल के एक ऐसा गदीरी नजफ रसा नारा लगाएं कि अली के चाहने वालों में जो क्वालिटी होनी चाहिए। नारा हैदरी। जैसे यदीदान गिरामी, इसने कहा मौला बस मोहलत इतनी। मौला ने कहा कि इतनी मोहलत नहीं, 40 साल मैं तुझे और ज़िंदगी अता करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, इसने कहा मौला आप यहाँ पे मेरे घर में आ गए, मैं वहाँ दरबार में आपको बहुत याद कर रहा था, बहुत मौला अली अली कर रहा था, मौला दरबार में आप क्यों नहीं आए? मौला ने कहा जिस यकीन के साथ, जुमला पहुँचना चाहिए अजीज़ों, जिस यकीन के साथ तूने मुझे अपने घर में बुलाया, आए सुभान अल्लाह, जिस यकीन के साथ अपने घर में बुलाया, उसी यकीन के साथ अगर हज्जाज के दरबार में बुलाता तो अली वही मदद को आ जाता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। काश कि तू वहां बुला लेता तो दरबार में साहिब जुल्फ़िकार आ जाता। मौला ने कहा जा 40 साल की ज़िंदगी दी, अब बिल्कुल 60 साल का आदमी 30 साल का जवान बन गया। अब वो अपने चेहरे को, अपने जिस्म को देख रहे हैं। अली इब्न अबी तालिब ने ज़िंदगी अता कर दी, मौला बहुत शुक्रिया। अब ये फिर अपने घर से बाहर निकले, हज्जाज के उस महल में, उस मुल्क में, उस सल्तनत में, उस दरबार में कि जहाँ से ऐलान हुआ था कि अली का कोई नाम नहीं लेगा। ये अपने घर से बाहर निकले, चौक चौराहे होते हुए अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ। अब जैसे ही दाखिले दरबार हुए, सबने चेहरा देखा, ये कौन आ गया है? कल तो एक अबू दम्माम आया था कि जिसको इतनी मार लगी कि शायद वो मर गया होगा, ये कौन सा नौजवान आ गया? अब कोई पहचान नहीं पा रहा है। कल तो 60 साल का अबू दम्माम था, आज 30 साल का अबू दम्माम आया है। अबू दम्माम दाखिले दरबार हुआ, हज्जाज की आंखों में आंखें डालकर जैसे इस अली के चाहने वाले ने देखा, फौरन कहा अली हक के साथ, हक अली के साथ। अबू दम्माम को देखकर हज्जाज अपनी कुर्सी से उठता है, उठने के बाद कहता तू है कौन? तवज्जो फरमाइएगा, तू है कौन? अपना तारुफ करा। जैसे ही इसने कहा कि मुझे नहीं पहचाना, मैं कल का अबू दम्माम जिसे कल तूने बहुत कोड़े लगाए थे, मैं वही अली का चाहने वाला अबू दम्माम हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये पूरा वाक़या अब उसका नतीजा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैसे ही ये दाखिले दरबार हुए, अबू दम्माम कल तो तेरी ये हालत थी, ये हुआ क्या? तू तो बिल्कुल 30 साल का नौजवान, 30 साल जवान दिख रहा है, आखिर हुआ क्या? कहा कि मैं अपने घर पहुँचा, घर पहुँच के मैं अपने मौला को याद कर रहा था, मौला को मैंने मदद के लिए पुकारा, अल्लाह के हाथ ने मेरे ज़ख्म पे हाथ फेरना शुरू किया। अली ने मुझे ये तार पूरे जिस्म पर जहाँ जहाँ अली का हाथ
دست مبارک ہے، پورا جسم میرا آج صحیح و سالم ہے۔ یہ دربار میں آیا، کرسی کے قریب آیا، تخت کے قریب آ کر پھر اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ جملہ پہنچنا چاہیے ایک ایک علی کے چاہنے والے سے۔ میری گزارش ہے اگر کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا تو شاید مجھے تکلیف ہوگی۔ یہ آنکھیں میں آنکھ ڈال کر کہتا ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ابو تمام کے اس لہجے کو، اس تیور کو دیکھ کر اس مالک نے، اس مملکت کے شہنشاہ نے کہا اے ابو تمام، کل تو زندہ چھوڑ دیا تھا، آج زندہ واپس نہیں جائے گا۔ ابو تمام نے کہا یہ جملہ کل کہتا تو شاید میں موت پر یقین کر لیتا۔ لیکن اب سے لے کر 40 سال تک تو مجھے موت دیتا رہا، مجھے یقین نہیں آئے گا، اس لیے کہ کل تک کی جو حیات تھی وہ اللہ کی امانت تھی، آج سے علی کی ضمانت ہے۔ جو ہر دل عزیز ہے، عشق علی بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے ہمارا کہ اللہ نے اہل بیت کی ولایت غم حسین علیہ السلام کا کعبہ ہمارے دلوں میں تعمیر کیا ہے۔ بڑی دور سے آپ لوگ آتے ہیں، وقت کیسے گزر رہا ہے، محرم کی تاریخ دن بدن ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں انشاءاللہ وقت کے اندر مجلسیں روزانہ تمام کر دوں گا، لیکن بس گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو مجلس کا ٹائم ہے اس وقت آئے تاکہ شہنشاہ نجف کی چوکھٹ سے جو علم کی خیرات ملی ہے میں آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ پیش کر سکوں۔ جیسے ہی ابو تمام نے کہا علی حق کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، علی کے ساتھ، اے حجاج کل تک اگر تو مجھے کہتا کہ میں موت دوں گا تو میں مان لیتا تھوڑی دیر، لیکن کل کے بعد 40 سال تک ابو تمام کو کوئی موت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آج سے 40 سال تک 30 سال تک میری زندگی کی ضمانت حلال مشکلات، حلال مشکلات، مشکل کشائے دو جہان فلک جناب ابو تراب نے لے رکھی ہے۔ وہ علی کہ جو بن مانگے اپنے چاہنے والے تو دور کی بات ہے، اغیار بھی اگر علی کی چوکھٹ پر آ کر کہے علی کچھ دے دے تو علی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی والدہ اور مولائی سماعتوں کو نظر بس سے محفوظ رکھے۔ عزاداری میں عزیزان گرامی کمی نہ ہونے دیجیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزا روز بروز اپنی وسعتوں کو اور وسیع کرتے ہوئے پوری کائنات پر محیط ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اے حسین تو نے میرے لیے اپنی قربانی پیش کی، میں پوری کائنات کو تیرا عزادار نہ بنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ آج دیکھ لیں ہر جگہ لبیک یا حسین کی صدا ہے۔ لوگ پہلے عزا خانے کے اندر کی مجلسوں سے پریشان تھے، آج حضرت یوٹیوب نے ہر گھر میں مجلس عزا پہنچا دیا ہے۔ انشاءاللہ مکمل اس کو کروں گا کسی مجلس میں۔ بہرحال عزیزان گرامی علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے۔ اسی علی حق اور حق علی کا جو نعرہ فاطمہ زہرا کے گھر سے بلند ہوا اور یہ
فلک شگاف نعرہ، یہ حدیث رسول، یہ اہل بیت کی ولایت، یہ آل محمد کی محبت، جب یہ دائرہ وسیع ہوتے ہوتے جب یہ کائنات پر محیط ہوتا گیا یہ دائرہ، تو آل محمد کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ کس قدر بے چین ہو جاتے ہیں علی کے نام پر، لیکن کس قدر تڑپ جاتے ہیں حسین کی مصیبت کو سن کر۔ عزیزو، فضائل میں کمی کر بھی دیں، لیکن یہ جو 1 سے 10 محرم کی جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ حسین پر، حسین کے بچوں پر، زینب پر، ام کلثوم پر، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں پر جتنا ہو سکے آنسو بہاتے رہنا۔ میں ایک سوال کروں گا، آپ کو کوئی تماچے تو یہاں نہیں مارے گا، آپ کو تو کوئی نیزے کی انی نہیں چبھوئے گا، آپ مختار ہیں، دل کھول کے ماتم کرو۔ عزیزان گرامی، 4 محرم کی رات آ گئی، اب 5 سے 6 دن اور ہے۔ حسین ہمارے مہمان ہیں، ہم حسین کے میزبان ہیں۔ اے مولا، دور دراز سے لوگ آپ کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں، مولا اپنے غریب عزاداروں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا۔ جو لوگ یہاں جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، اے مولا وہ حاجتوں کو ضرور قبول کیجیے گا، اس لیے بھی کہ آج اس غریب الوطن کی مصیبت پڑھوں گا کہ جسے کوفے میں مسلم کہا گیا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، مصیبت آل محمد کا جیسے ہی ذکر ہونے لگے نا تو تڑپ کے رویا کرو، بلک کے رویا کرو۔ امام رضا نے کہا اگر رونا ہے ان باقی الشیء، اگر کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو فبکی للحسین، میرے حسین پر رویا کرو۔ عزیزو، ہمارے اس مصائب کے ماحول میں ہم اور آپ جیسے ہی حسین کی مصیبت کا ذکر کرتے ہیں، ایک بی بی کہ جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، جس کی لحد بھی ٹوٹی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں رومال لے کر عزاداروں کے درمیان آتی ہے۔ ہمیں بی بی زہرا کو پرسا پیش کرنا ہے، وقت کے امام کو پرسا پیش کرنا ہے، ماتم کر کے اٹھنا عزادارو۔ آج مسلم کا ماتم کرنا ہے، مسلم پر رونا ہے۔ کون مسلم؟ وہ مسلم کہ جسے حسین نے سفیر بنا کر کوفے میں بھیجا۔ اے بھیا مسلم، جاؤ کوفے کے حالات سے باخبر ہو جاؤ، ہم ان قریب پہنچیں گے۔ جناب مسلم عزیزو، جیسے ہی کوفے آئے بڑا ہی ویلکم ہوا، استقبال کیا گیا۔ لوگ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک جماعت مسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی، مسلم نے نماز جماعت پڑھائی۔ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ یزید کی طرف سے جب گورنر بنا کر بھیجا گیا، اس نے کوفے والوں کو ڈرانا شروع کیا، اگر کوئی مسلم کا ساتھ دے گا تو اس کے گھر کو لوٹ لیا جائے گا، اس کی ناموس کو اسیر کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ روایت کے جملے ہیں کہ مسلم نے نماز پڑھا کے اب جو پیچھے دیکھا تو مسلم یکو تنہا، کوفے کا ماحول، مسلم در بدر پھرتے رہے۔ عزیزان گرامی، مسلم کا پرسا حسین کی بارگاہ میں، غازی کی بارگاہ میں، مسلم پریشان اپنی غربت پہ نہیں تھے، مسلم پریشان اس لیے تھے کہ اللہ اکبر، کہیں میرا آسا، کہیں میرا شہنشاہ کربلا سے پہلے کوفہ نہ آ جائے۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم اس کوفے کی گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے، کوئی سہارا نہیں تھا، ہر دروازہ بند ہو گیا تھا۔ جناب مسلم ایک چوکھٹ پہ آ کے پیاس کے عالم میں اس قدر تھک کے چور تھے کہ آرام سے بیٹھ گئے۔ ایک خاتون نے دروازہ کھولا، وہ خاتون آل محمد کی چاہنے والی تھی، اس کا نام توبہ تھا۔ اس نے کسی کو محسوس کیا، اب جو دروازہ کھولا اس نے کیا دیکھا، ایک مسافر ہے کہ جو میرے دروازے کی چوکھٹ پہ ہے۔ جیسے ہی توبہ نے دیکھا، آخر تو ہے کون؟ کوفے کا ماحول اچھا نہیں ہے، اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے کہا میں بہت پیاسا ہوں، مجھے بڑی تشنگی لگی ہے، مجھے پانی پلا دے۔ توبہ نے پانی پلایا، دروازے کو بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ مسلم پھر وہیں پہ موجود ہے، اپنے سر کو جھکائے، ہاتھ کو پیشانی پہ رکھ کے اپنے آقا حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ توبہ نے کہا اے آنے والے، ابھی میں سمجھا کے گئی تھی، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، ماتم کر کے اٹھنا عزادارو، آل محمد کی مصیبت ہے۔ جیسے ہی توبہ نے کہا
تجھے سمجھ میں نہیں آتا اپنے گھر چلا جا۔ مسلم تڑپ گئے، ارے وہ اپنے گھر کیسے جائے کہ جس کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ اجرکم اللہ، عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں مسلم کی مصیبتوں پر، آل محمد کو پرسا پیش کرو، اس سے بلند آواز سے ماتم کرنا، بلند آواز سے آل محمد کی مصیبتوں پر رونا۔ مسلم تڑپ گئے، وہ کہاں جائے کہ جس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ گواہ نے کہا آپ ہیں کون؟ مسلم کہتے ہیں میں مدینے میں بنی ہاشم کے گھرانے سے ہوں۔ گواہ نے بنی ہاشم کا نام سنا، آپ اپنا تعارف تو کرائیں۔ مسلم نے کہا انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ گواہ نے گھر میں بلایا، عزادارو المختصر امام حسین جب کوفے کی طرف جا رہے تھے کہ امام کی کیفیت بدلی، امام نے غازی کو بلایا، اکبر کو قریب بلایا، ارے کوفے کی طرف سے اگر کوئی قریب آئے تو میرے پاس لے کر آنا۔ ایک مسافر نظر آیا، حسین نے قریب بلایا، وہ تڑپ گیا۔ حسین نے کہا گھبراؤ نہیں، میں حسین، یہ میرے چاہنے والے ہیں، آخر کوفے کا کیا عالم ہے۔ جیسے حسین کا نام سنا، سر کے امامے کو اس نے زمین پر پھینکا، اے مولا مسلم مارا گیا۔ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، مسلم کی غربت کا واسطہ دے کر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ اے مولا مسلم شہید ہو گئے، حسین زمین پر آتے ہیں، اے بھیا مسلم میرا سلام قبول کرو۔ زینب قریب آئی، زینب کو دیکھا، اے بہن ذرا رقیہ کو تو بلاؤ، ذرا بیٹی کو تو بلاؤ۔ رقیہ قریب ماتم کر کے اٹھنا، دل تڑپ جائے گا عزادارو۔ رقیہ قریب آئی، حسین نے اپنے زانوں پہ بٹھایا، باپ کا کلیجہ رکھنے والوں رقیہ کی مصیبت دیکھو۔ حسین نے زانوں پہ بٹھایا، زینب سے کہا ذرا دو چھوٹے سونے کے بندے لے کے آؤ۔ حسین نے رقیہ کے کانوں میں پہنایا، ہاتھ پہ دستے شفقت کو پھیرا۔ رقیہ تڑپ گئی، اے چچا یہ تو ایسا ہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ ماتم کر کے اٹھا دادا۔ رقیہ تڑپ گئی، اے چچا آپ ایسے ہمارے ساتھ دوسرے سلوک پیش کر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کے ساتھ۔ مولا نے کلیجے سے لگایا، اے بیٹی تمہارا چچا زندہ ہے، میں کہوں گا مولا ذرا سکینہ کو دور کر لیجیے۔
You